الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما واللاتی یاتین الفاحشہ، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ مقرر کر دو اپنے مسلمان مردوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ ان پر گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا لے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو اس بے حیائی کا ارتکاب کریں غیر فطری عمل کا تم میں سے، فآذوہما، ان کو مارو، ان کو تذلیل کرو، رسوا کرو۔ فإن تابا، اگر وہ توبہ کریں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کریں، فأعرضوا عنہما، ان سے اعراض کر لو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درسوں میں مسلمانوں کے مال کی حفاظت کا تذکرہ ہوا، پھر وراثت کا تذکرہ ہوا، جو زمانہ جاہلیت کے اندر غلط رسومات تھی ان کی تردید ہوئی، اور جو غلط طریقے تھے ان کی تردید ہوئی۔ اب یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے اور انسانی سوسائٹی کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ 2 چیزیں اس کی بنیاد ہیں، ایک چیز مال ہے اور دوسری چیز آپس کا ربط ہے۔ مال، اس کے متعلق بہت سارے احکامات بیان ہو چکے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس پر وعیدیں آئی کہ جو کسی کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے آگ کے ڈالتا ہے۔ پھر مال، اس کا تعلق وراثت کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے، اس کے قوانین بھی بیان کر دیے کہ جی کس کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور کس کا کیا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر چونکہ مال کبھی غصب بھی کیا جاتا ہے، تو کسی کا مال غصب کرنے سے یا کسی کی وراثت کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے انسانی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، انسانی سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں بتا دیا کہ کسی کے مال کو غصب نہ کیا جائے اور کسی کی وراثت کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے۔ پہلی چیز انسانی معاشرے کی بنیاد وہ مال ہے، اور دوسری چیز جو انسانی معاشرے کی بنیاد ہے وہ ربط ہے۔ معاشرہ اسی ربط سے قائم ہوتا ہے، اور معاشرے کا اولی ربط کیا ہے؟ ارتباط بین الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے درمیان ربط۔ اب جب مردوں اور عورتوں کے درمیان ربط ہے اور یہی معاشرے کی بنیاد ہے، تو اللہ نے اس ابتدائی ربط کو جو ہے اس کو قانون کا پابند کرا دیا کہ قانون کے ذریعے مرد اور عورت کا آپس کا سلسلہ ہونا چاہیے اور ربط ہونا چاہیے۔ لہٰذا مرد اور عورت کا یہ ربط یہ قانون کے تابع عقد نکاح کے ذریعے قائم ہوگا۔ اگر نکاح کے ساتھ ان کا یہ آپس میں ربط اور تعلق رہے گا
تو نتیجہ کیا نکلے گا آگے؟ نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب نسل ٹھیک ہوگی تو انسانی اخلاق بھی درست ہوں گے، اور انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ یہ بھی پاکیزہ ہو جائے گا، اور انسانی معاشرے کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اور اگر یہی جو ابتدائی بنیادی ربط ہے یہ لاقانونیت اس میں آ جائے اور قانون کے مطابق نہ چلے، لاقانونیت کا شکار ہو جائے، تو ابتدائی سے پھر نکاح کے بجائے فحاشی ہوگی، زنا ہوگا، پھر کیا ہے؟ نکاح عام نہیں ہے، پھر زنا عام ہو جائے گا، پھر بے حیائی اور فحاشی شروع ہو جائے گی، اور جو انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر، پر انسانی معاشرہ صحیح نہیں رہے گا، پھر نسل بگڑ جائے گی۔ میں امریکہ میں تھا اور مجھے ایک آدمی نے ایک اپنے بیٹے کو میرے سامنے لایا اور لا کر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ذرا سمجھاؤ کہ ہم چاہ رہے ہیں اس کی شادی پاکستان سے اپنے علاقے سے کروانے کی، شادی کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جس جگہ شادی کا کہہ رہا ہے اس لڑکی کے شادی کے بغیر 3 بچے ہیں، اس کی ابھی شادی نہیں، کنواری ہے گویا، لیکن اس کے 3 بچے ہیں، اور ہم اس سے کہتے ہیں ایسی لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی، ایسی کو ہم اپنے گھر میں لائیں گے، آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں یہاں، یہ کیا ہوگا؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کے 3 بچے ہیں تو میرے بھی کئی ہوئے ہوں گے۔ پھر سوسائٹی میں یہ بگاڑ آئے گا، پھر معاشرے میں یہ بگاڑ آئے گا، پھر نسل بگڑ جائے گی، پھر معلوم ہی نہیں ہے کہ بیٹا کس کا ہے۔ اسی لیے تو آپ کیا کہتے ہیں جی ماں کے ذریعے سے نسب ثابت ہو رہا ہے، نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت تو جب یہ ہوگا پھر انسانی اخلاق تباہ ہو جائیں گے، اور آپ جائیں وہاں پر دیکھیں انسانی اخلاق کیسے تباہ ہیں۔ ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جہاں مرضی جائے، بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جہاں جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کیفیت ہے وہاں کی۔ اور اب تو میرے آپ کے ملک میں بھی یہ ہو چکا ہے، یہاں بھی یہی کیفیت ہو چکی ہے۔ تو فرمایا پھر اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، اور کیا دنیا میں پھر آدمی ذلت کا منظر دیکھتا ہے، اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے۔ اس ربط کو خراب کرنے والا جو عمل ہے اس پر تعزیر مقرر ہے، سزا مقرر ہے، شریعت نے سزا مقرر کر دی، اور اللہ نے سوسائٹی سے عیاشی، زنا جیسے برے عمل کے خاتمے کے لیے ابتدائی طور پر سزا مقرر کی، اور وہ یہ بیان کر دی۔ کیا سزا بیان کی؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو زنا کا ارتکاب کرتی ہے، جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 مرد گواہ بنا لو۔ ایک عورت نے زنا کر لیا، ایک مرد نے زنا کر لیا، 4 گواہ اس پر مقرر ہوں گے۔ جب 4 گواہ گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب ان کی سزا کیا ہے؟ یہاں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اگر یہ گواہی دے دیتے ہیں عورت کو روکے رکھو، اندر ہی مر جائے، یا ان کے لیے کوئی راستہ۔ پھر راستہ کیا نکلا؟ راستہ یہ نکلا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں ان کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا اور وہ مر جائیں تاکہ آئندہ کے لیے سلسلہ بند ہو جائے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ایسی حرکت کریں گے ان کو مرد کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے، عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ معاشرہ ان گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ اور یہاں 4 گواہوں کا کیا کہا ہے؟ اور وہ بھی گواہ مرد ہوں گے، عورتیں اس زنا میں گواہ نہیں بنے گی، مرد گواہ ہوں گے۔ اور 4 کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے نازک مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شوہر اپنی بیوی پر ویسے الزام لگا دے۔ کہا جائے گا 4 گواہ لے کر آؤ، اگر 4 گواہ لے آیا اس عورت کو حد لگائی جائے گی، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے گا اس مرد کو حد قذف لگائی جائے گی کہ تو نے تہمت کیوں لگائی، 80 کوڑے مارے جائیں گے حد قذف کے کہ تو نے تہمت کیوں لگائی۔ اور عورتوں کی گواہی کیوں معتبر نہیں؟ کبھی ساس بھی اپنی بہو سے تنگ آ کر تہمت لگا سکتی ہے، کبھی جو ہے نند اپنی بھابھی سے تنگ آ کر تہمت لگا سکتی ہے۔ فرمایا نہ، یا عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا یا مردوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، وہ گواہی دیں۔ اور 4 اس لیے ہے کہ کبھی خاندان کے آدمی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، ضد نکالنے کے لیے تہمت لگا سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی بچا جائے تاکہ وہ بھی تہمت نہ لگا سکیں۔ اگر وہ تہمت لگاتے ہیں
4 گواہ لے کر آتے ہیں پھر ان کو سزا ملے گی، اور اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے ہیں پھر ان پر حد لگائی جائے گی جو جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی دینے والے بھی عادل ہونے چاہیے، ان میں فسق اور فجور نہ ہو، ان سے وہ پاک ہوں، لہذا وہ گواہی دیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر 4 گواہ آئیں، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ زنا کی گواہی دے دیتے ہیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، عورتوں کو اپنے گھر میں بند رکھ لو، پھر مردوں کے ساتھ ان کا آنا جانا نہ ہو، لہذا یہ پابندی کوئی وہاں پر نہ آ سکے۔ مرد اپنی بیوی کی تربیت شوہر کے ذمہ ہے، ایک بچی ہے اس کی پہلی تربیت اس کے ماں باپ کے ذمہ ہے، باپ اس کا ذمہ دار ہے، اس کی اخلاقی تربیت بھی کرے، اس پر خرچ بھی کرے، باپ کرے، اور باپ نہیں ہے چچا کرے گا، تایا کرے گا، وہ نہیں ہے پھر دادا بھی نہیں ہے پھر جا کر بھائی کرے گا، اور اگر باپ کے پاس وسعت موجود ہے وہ نہیں کرتا اس پر جبر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب شادی ہو گئی، اب کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ساری ذمہ داریاں شوہر کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہے۔ تو فرما دیا کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر یہ پابندی لگائے کہ جی میری عدم موجودگی میں کوئی تیرے گھر غیر نہیں آ سکتا، کوئی غیر محرم نہیں آ سکتا، اور یہ بھی اپنے رشتہ داروں سے کہے کہ ہاں میں موجود ہوں تو تم آ سکتے ہو، میں موجود نہیں ہوں تو نہیں آ سکتے۔ آج تو بھائی اپنی بھابھی کو، شوہر کا بھائی اپنی بھابھی کو موٹر سائیکل پر لگا کر لے جا رہا ہوتا ہے، گھروں میں عام آنا جانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا دیور اکیلا اپنی بھابھی کے ساتھ گھر میں رہ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الموت، وہ نری موت ہے، دیور موت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو نہیں ایسے جانا چاہیے۔ اور ایسی مثالیں آئی ہیں میرے بھائیوں کہ ایک بھائی کی بیوی ہے، دوسرے بھائی نے اس سے تعلق قائم کیا اور اس سے طلاق لے کر دوسرا بھائی اس سے شادی کر کے بیٹھ گیا، یہ اس طرح یہ گھروں میں یہ صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے شریعت نے ان پر پابندی لگا دی، فرمایا نہیں، ہاں محرم آئیں، غیر محرم جب آ سکتا ہے جب شوہر موجود ہو، اس کی موجودگی کے بغیر نہیں آ سکتا گھر میں۔ تو یہاں اس کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کو گھر میں روکے رکھو، پہلے یہ تھا لیکن آگے کہا حتی یتوفاہن الموت، یا ان کو وہاں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ راستہ نکال دے۔ اب اللہ نے پہلا حکم گھر میں بند کرنے کا منسوخ ہو گیا، اب یہ ختم، اب دوسرا راستہ جو تھا اللہ نے راستہ نکال لیا، اور وہ کیا راستہ نکالا؟ قرآن کریم میں فرما دیا، فرمایا الزانی والزانیہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، غیر شادی شدہ زنا کرنے والا مرد اور عورت فرمایا 100 کوڑے مار لو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کا سنسار آ گیا، سنسار کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، یعنی گناہ ہوتا ہے اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ پھر توبہ کی توفیق دے کر معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، میرے آقا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، ایک دفعہ میں نے زنا کر دیا، دوبارہ آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیرا، پھر کہا تیسری طرف، چوتھی طرف، 4 طرف آپ نے چہرہ پھیرا، 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے ویسے بوس و کنار کیا ہو، شاید فلاں، کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، کہا طہرنی۔ اس زمانے کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ دنیا میں سزا مل جائے میں پاک ہو جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اور آج ہم غلط جھوٹے مقدمے کر کے، جھوٹے وکیل بنا کر لاکھوں روپے دیتے ہیں کیا کہ دنیا میں مجھے سزا نہ ملے، آخرت میں ملتی جائے تو کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا نے جب بلایا فرمایا لے جاؤ، اور اس کو لے جا کر سنسار کیا، اور گڑھا کھودا اور اس میں کھڑا کیا، اور پتھر مار مار کر وہ وہاں ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے توبہ کی۔ فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ اور عورت، ایک غامدی قبیلہ کی عورت، اس نے بھی آ کر یہی کہا طہرنی یا رسول اللہ، پاک کیجئے، زنا ہوا، میں اس سے حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں حمل ہے۔ فرمایا جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ آئی یا رسول اللہ، یعنی وہ ایسے لوگ تھے، وہ چاہتے اگر وہ انکار کر دیتی، شریعت کہتی تھی کوئی یاد نہیں لگے گی، لیکن نہیں،
بچے کو لے کر آئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، فرمایا جب تک یہ دودھ پی رہا ہے دودھ پلاؤ، جب کھانا کھانے کے قابل ہو تو لے کر آنا۔ اب جب کھانا کھانے کے قابل ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، لے کر آئی، یا رسول اللہ یہ لے آئی، آپ نے فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ اس غامدیہ قبیلے کی عورت کو سنسار کیا اور فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر آدھے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جاتی سب کی مغفرت ہو جاتی۔ وہ لوگ ان سے زنا گناہ سرزد ہوتا تھا تو اپنی پاکی کا سوچتے تھے، دنیا میں سزا مل جائے تا آخرت میں بچ جاؤں، اور یہ دنیا کی جو سزائیں، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنا، یہ ساری جو سزائیں ہیں شریعت نے مقرر کی ہے، ان سزاؤں کو سمجھا جائے، یہ سزائیں عبرت کے لیے ہیں۔ آج نئی روشنی کے لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ نہیں، یہ وحشیانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ زواجر ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ آج اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے دوبارہ کبھی کوئی چوری نہ کرے، آج اگر زانی کو جو ہے کوڑے مارے جائیں آئندہ کوئی بھی نہ کرے۔ اس وقت میرے اور آپ کے معاشرے میں تو یہ سب ہوتا ہے، چور پکڑا گیا اور جا کر اس سے ضمانت کروائی نکل گیا، وہ کہتے ہیں میرے لیے کیا مشکل ہے، چلو بھائی پیسے دیے اور نکل جائیں گے۔ یہ سزائیں اس لیے تھی، جہاں جن ملکوں میں یہ سزائیں ہیں، آپ سعودیہ میں دیکھ رہے ہیں وہاں جرائم کا سلسلہ کم ہو چکا ہے، اور جہاں یہ نہیں ہے کہتے کوئی بات نہیں جی جج کو پیسے دیے تو ہم جو ہے بری ہو جائیں گے، آ جائیں گے، یہ صورتحال۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اللہ اس کے لیے راستہ بنائے، اور اللہ نے یہ دو راستے بتا دیے کہ شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تو تھا کہ عورت کے ساتھ آ گیا واللذان منکم واللذان یاتیانہا، جو مرد ایسی حرکت کریں۔ آج ہم جنس پرستی کے بل جگہ جگہ منظور ہو گئے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، یہ بل غیر مسلموں نے پاس کیے، اور ہمارے مسلمانوں نے بھی کیا کر دیا، اپنی اسمبلی سے ٹرانسجینڈر کا بل جو ہے وہ کر لیا، پاس کر لیا کہ یہ کر لو۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، اگر مرد ایسی غیر فطری حرکت کریں گے، فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے، فَعَزُومَا، ان کو سزا دو، ان کی تذلیل کرو، ان کو جو ہے مارو پیٹو، اور آگے فرمایا اگر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر اس کو آئندہ ملامت نہ کرو، کیوں توبہ کر لی ہے، لیکن سزا پھر بھی ہے، سزا کے بعد توبہ کریں گے تو ان کو پھر اس طرح رہنے دو، کیوں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لوتی عمل کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا جو ایسی حرکتیں کرتا ہے ملعون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمیوں کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دو تاکہ وہ مر جائے وہیں اور ختم ہو جائے۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اس کو سنسار کرو، جیسے زانی کو سنسار کیا جاتا ہے اس کو بھی سنسار کیا جائے، اور میرے نبی نے تو پر لعنت فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کہ اس علاقے میں، عرب میں ایک علاقے میں ایک مرد ایسا ہے کہ جس کے ساتھ لوگ عورتوں والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشاورت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، حضرت علی نے فرمایا ایسی حرکت حضرت لوط کی قوم نے کی ہے، اس کے علاوہ کوئی قوم ایسا نہیں کر سکتی، فرمایا اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اجماع کے ساتھ فیصلہ کیا، فرمایا جاؤ پیغام بھیجا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اور حضرت علی نے فرمایا، اور قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نبی آئے لوط علیہ السلام، سمجھایا نہیں سمجھے تو اللہ نے عذاب کیسا بھیجا، اللہ نے عذاب یہ بھیجا، فرشتے آئے اور اس بستی کو اوپر اٹھا کر زمین پر لے گئے اور اوپر سے جا کر پٹخ دیا، نیچے الٹا کر کے پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی، اور اس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی فرمایا کہ توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوگی، چور چوری کرتا ہے توبہ کرے پھر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی زنا کرتا ہے توبہ کرے پھر بھی غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں توبہ سے کیا ہوگا، توبہ سے یہ ہوگا کہ آئندہ کی سزا اس کی معاف ہو جائے گی، دنیا میں سزا مل گئی، آئندہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اس کا یہاں ذکر آیا، تو گویا یہ وہ چیزیں ہیں شریعت نے ہمیں بتا دی کہ اگر ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا، اخلاق درست ہوں گے، اور ہر طرح سے جو ہے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔